السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا اور آج میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس یورپ کا۔ اس وقت میں فرانس میں ہوں۔ تو کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گا یورپ کے حوالے سے کہ اگر آپ آتے ہیں یورپ تو آپ کو کس طرح آنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے بات جو یہ ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ اپنے یہ سوچ کے آئیں کہ یہاں پہ آپ اپنے پیر کس طرح جما سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ لیگل ہیں، اور اگر لیگل ہیں تو آپ لیگل ہی رہیں۔ اگر آپ کی 1 سال کی ڈگری ہے، 2 سال کی ڈگری ہے، تو آپ وہ عرصہ جیسے بھی ہو، مشکل سے ہو یا آسانی سے ہو، وہ آپ ایزیلی یہاں پہ گزار سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ آپ کا عرصہ گزر جاتا ہے تو آپ کو PSW ملتی ہے یا 1 سال کی ویزا ایکسٹینشن ملتی ہے۔ اسے 1 سال میں آپ اتنا ارن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پچھلے پیسے بھی کور ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ بھی آپ اچھا خاصا کما لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا مزید ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ تو جو دوست یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں ایڈمیشن لوں گا اور وہاں سے جا کے نکل جاؤں گا، وہ نکل تو جاتے ہیں لیکن وہ 1 سال کا ویزا ہوتا ہے یا 2 سال کا ویزا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اللیگل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا پروسیس آگے چلتا ہے، 6 سال لگتے ہیں، 7 سال لگتے ہیں، کافی زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے۔ ہاں، کچھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پرتگال جائیں گے، پرتگال 1-1.5-2 سال میں کاغذ بنا دیتا ہے، لیکن پرتگال والوں نے بھی بند کر دیے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں بھی طریقہ کار کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پہلے کہاں پہ آیا تھا، پرتگال آیا تھا یا کسی اور یورپ کے کسی ملک میں آیا تھا، تو وہ یہ بھی چیز دیکھتے ہیں۔ اس حساب سے وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، اس کا کام کر دیتے ہیں لیکن بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ آئیں، یہاں پہ ضرور آئیں یورپ، اور یورپ آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کی گریجویشن ہے یا آپ پڑھے لکھے ہیں تو یورپ آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ آتے ہیں، یونیورسٹی چوز کرتے ہیں، تو اگر آپ خود بھی کرتے ہیں یا آپ کسی کنسلٹنٹ سے اپنا کام کرواتے ہیں تو آپ یہ چیز مائنڈ میں لازمی رکھیں کہ آپ کی فی کتنی ہے۔ اگر آپ کا فی سٹرکچر بہت بڑا ہے، کوئی 10,000 یورو یا 15,000 یورو ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی چوز نہ کریں یا اتنا بڑا پروگرام چوز نہ کریں بالکل کریں، لیکن فیس 1 سال کی جو ہے وہ منیمم 1 سال کی فیس آپ وہاں پہ اپنی پے کر کے آئیں، تاکہ یہاں پہ آپ کو 1 سال تک کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یورپ میں سروائیو کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پہلا تو 1-2 مہینہ لگ جاتا ہے یہاں پہ سیٹل ہوتے، جاب ڈھونڈتے، کیونکہ لینگویج بیریئر یہ بہت ہے یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں یہاں پہ لینگویج بیریئر ہونے کی وجہ سے آپ کو جاب بہت مشکل سے ملتی ہے، اور اگر ملے بھی تو وہ ویجز اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ چیز مائنڈ میں رکھے ہیں کہ 1 سال کی فیس منیمم آپ وہاں پہ اپنی کور کر کے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ اتنا لے کے آئیں کہ 2-3 ماہ یہاں پہ آپ سروائیو کر سکیں۔ تو فری ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ ابھی بہت سے آپشن ہوتے ہیں جو پبلک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دے دیتی ہیں، تو آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ پبلک یونیورسٹی میں کریں اپلائی کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے جسٹ اپنا انٹرویو اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے، اپنی پروفائل تھوڑی اسٹرانگ رکھیں تو آپ ایزیلی
حاصل کر سکتے ہیں یورپ کا ویزا. یورپ میں کہیں بھی چلے جائیں آپ نے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ 1 سال کی منیمم، چاہے آپ کی 400 یورو ہی فیس ہے، 250-300 یورو ہی فیس ہے، آپ نے اپنی 1 سال کی فیس پے کر کے آنی ہے. میرا ایکسپیرینس تھا، میرا بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا. میری فیس تھوڑی زیادہ تھی، میں نے کوارٹر پے کیا تھا. جتنی میری ٹوٹل فیس تھی میں نے کوارٹرلی پے کی تھی، اور باقی سوچا تھا کہ چلو یورپ جا کے کما کے پے کریں گے. لیکن یہاں پہ ایسا اتنا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور کمائیں گے، ساتھ ہی آپ کی جاب لگ جائے گی. یہاں پہ ابھی میں فرانس کے سٹی مارسیل میں ہوں. یہ فرانس کا دوسرا بڑا سٹی ہے، اور یہاں پہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ جابس، بہت زیادہ بزنس آپشن ہے، بس ان کے لیے جنہیں یہاں پہ زبان آتی ہے. میں نے اپلائی کیا ہے، مجھے کال بیک بھی آئی ہیں 50 یورو پر آور. اور لیکن جب ان سے بات ہوئی ہے وہ یہی مانگتے ہیں کہ چلو جی آپ کی انگلش تو اچھی ہے لیکن آپ کو فرینچ بھی آنی چاہیے. لیکن فرینچ ہمیں نہیں آتی. ابھی آئے تقریباً 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے. زبان تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا. ابھی میں بھی فی پوری پے کروں گا، فی پاکستان سے منگوا رہا ہوں، اور فی پے کر کے تو انشاءاللہ آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کروں گا. اور ساتھ ہی جب بھی ہمارا میکسیمم 8 ماہ کا کورس ہے، اور 8 ماہ کے بعد 5-6 ماہ کی انٹرنشپ ہے. ہوپ فلی وہ ہماری امریکہ سے ہو، تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ فضل خدا جو بھی ہمیں جاب وغیرہ ملے گی، یا اگر ہم اپنا بزنس، میرا جو پروگرام ہے وہ ہے بھی بزنس، تو اس لیے ہوپ فلی کہ میں یہاں پہ بزنس ہی اپنا سٹارٹ کروں. تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ خیر کرے گا. باقی جو میں نے آپ کے ساتھ ٹپس وغیرہ شیئر کی ہیں اس کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیے گا. یورپ آنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، خود اپلائی کریں، کنسلٹنٹ سے کروائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کنسلٹنٹ کے پاس بھی جائیں تو خود سرچ کر کے جائیں کون سی یونیورسٹی، کس رینک کی یونیورسٹی ہے. یہ بھی میں آپ کو ساری اگلی ویڈیو میں سارا کچھ بتاؤں گا. لیکن فی الحال جو کامن ٹپس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم یورپ آئیں گے کہ جی جاتے ہی وہاں پہ درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں ہم اتار لیں گے اور یہ فلاں فلاں فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ آؤ، جس ملک میں آپ نے جانا ہے وہاں کی لینگویج لازمی آپ نے وہاں پہ سیکھ کے آنی ہے. یہ نہیں رکھنا کہ وہاں پہ جائیں گے ہم پڑھے لکھے ہم سیکھ لیں گے. ہر زبان سیکھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور ٹائم لگتا ہے، اور آپ کو بھی لگے گا، ہمیں بھی لگ رہا ہے. تو اس لیے جس بھی ملک میں آپ نے جانا ہے، جس کا آپ نے ویزا پروسیس سٹارٹ کیا ہے، اس کی لینگویج کی تھوڑی سی نو ہاؤ آپ رکھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.